بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ بعض دفعہ کوئی مریض ایسا لا علاج ہوتا ہے کہ وہ بستر پکڑ لیا اس نے اور اب اس کے بچنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے، صحیح ہونے تندرست ہونے کی بھی کوئی چانس نہیں ہے، عمر بھی زیادہ ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، کسی اذیتناک مرض میں مبتلا ہے۔ تو اس میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے رحم کے جذبے سے کہتے ہیں اس کو موت کا انجیکشن دے دیا جائے، موت اس کو جو ہے، تاکہ یہ کیا فائدہ اس کے جینے سے، اور ٹھیک بھی نہیں ہو پائے گا اور کھڑ کے تڑپ کے جیے گا۔ اس کو یوتھینزیا بولتے ہیں، یعنی قتل بجذبہ رحم، خیر خواہی کے جذبے سے اس کو موت کے آغوش میں پہنچا دینا، قتل کر۔ تو یہ اس کی کہاں تک اجازت ہے؟ بعض دفعہ وارث لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس طرح تڑپتا دیکھ کر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مر جائے تو اچھا ہے، تو لہذا وہ ڈاکٹروں سے اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسا انجیکشن دے دیا جائے جس سے اس کی جان چلی جائے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی موجود ہے کہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ معذور ہوتا ہے، اس کے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے کہ یہ بچہ معذور پیدا ہوگا، اس کی کھوپڑی اس طرح ہوگی، یا اس کے پیٹ میں اس طریقے سے جو ہے ٹومر ہوگا، یا اس کے اعضاء اس طرح ناقص بنے ہوئے ہیں، یہ دماغی معذور ہوگا، لہذا اس بچے کو ضائع کر دو، اس بچے کو جو ہے ختم کرا دو، ورنہ جو ہے زندگی بھر تم معذور بچے کو پالو گے۔ تو اس طرح لوگ جو ہے ماں کے پیٹ میں بچے کو، معذور بچے کو مار ڈالنے کا مشورہ دیتے ہیں، ڈاکٹر مشورے دیتے ہیں۔ تو کیا مسلمان کے لیے ایسے بچے کو ختم کرا دینا، اس کو جو ہے معذور بچے کو ضائع کر دینا، ابھی اس کو دنیا میں آنے کا حق نہ دینا، یہ اس کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ تو یہ معذور لا علاج مریضوں کو جو ہے ختم کر دینا اس کی ہمدردی کے جذبے سے، یا معذور بچہ جو پیٹ میں ہے اس کو دنیا میں آنے نہ دینا، کیا اس کی شریعت میں کچھ گنجائش ہے؟ نہیں۔ دیکھیے، یہ جو طریقہ چلا ہے معذور لوگوں کی زندگی کو ختم کر دینے کا، یا معذور بچے کو دنیا میں نہ آنے دینے کا، یہ یورپ کے دین ہے، جہاں ہر چیز کو وہ مفادات اور مادی اینکل سے دیکھتے ہیں۔ انسانی جان کی کوئی بہت زیادہ قیمت ان کے یہاں نہیں ہوتی اگر وہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے، اور ہمارا جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں، یا وہ ہمارے لیے ہمارے وقت کو، اور ہمیں زیادہ خدمت کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں زیادہ دیکھ ریکھ کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں زیادہ اس کے لیے جوجھنا پڑ رہا ہے، اس سے کچھ ہمیں کوئی فیض نہیں ہو رہا ہے، تو وہ دنیاوی اعتبار سے سب چیزوں کی کو سوچا کرتے ہیں، اسی اعتبار سے فیصلے لیتے ہیں۔ تو یہ جذبہ اور یہ جو ہے نظریہ یوتھینزیا کا، یہ مغربی نظریہ ہے، یورپ کی یہ دین ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں انسان کی جان کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان کی جان وہ کتنا ہی معذور ہو، کتنا ہی مرض میں مبتلا ہو، لا علاج ہو، لیکن وہ جان جان ہے۔ اور یہ جان، انسان جو اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی جان کے مالک نہیں ہیں، اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں، دوسرے کی بھی جان کے مالک نہیں ہیں۔ تو لہذا جب ہم اپنے جان کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اسلامی نظریے کے اعتبار سے یہ جان امانت ہے، لہذا ہم اللہ کی امانت کے ساتھ جو ہے کھلواڑ نہیں کر سکتے، خیانت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نے جو جان دی ہے تو یہ جان اللہ ہی اس کا مالک ہے، یہ جان اللہ لے گا تو یہ جان جو ہے ہمارا، اور یا پھر اللہ کے حکم سے وہ جان لی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی مریض کی جان لینے کی اجازت نہیں دی ہے، خواہ وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو۔ کسی معذور بچے کی بھی جان لینے کی اجازت نہیں دی ہے، خواہ کتنا ہی معذور بچہ دنیا میں آئے۔ اب یہ کہ اب اس پریشانی سے جوجھنا پڑے گا، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے، جو مرض دیتا ہے وہی صحت دیتا ہے، لہذا ہمیں صحت کی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ مرض کو دور کرنے کے لیے جو 10 تدبیریں ہیں، دعائیں ہیں اور دوائیں ہیں، اور جو ہے اللہ سے فریاد ہے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جس کو ہم لا علاج مرض سمجھتے ہیں وہ بعض دفعہ علاج میں تبدیل ہو جاتا ہے، قدرت کے کرشمے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور عام طور پر جو اس قدر مرض میں
مبتلا شخص ہوتا ہے وہ زیادہ دن چل بھی نہیں پاتا، وہ خود جو ہے اپنی طبعی موت کا شکار ہو جاتا ہے. یا اسی طریقے سے جو معذور بچہ ہوتا ہے وہ خود جو ہے عام طور پر جی نہیں پاتا، یا تو ماں کے پیٹ میں ہی انتقال کر جاتا ہے یا ولادت کے بعد مر جاتا ہے. تو جب عام طور پر اس کو موت آ ہی جاتی ہے، تھوڑی بہت ہماری آزمائش ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہماری خدمت جو ہے کرنی پڑتی ہے اور معذور کو جو ہے جھیلنا پڑتا ہے. تو کچھ دن مریض کو اگر جھیلنا پڑ جائے تو مریض کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تیماردار کو کہ بھی اللہ کے ثواب رکھا ہے اور انسانی جان کی اہمیت ہے. اس بنا پر ہم کچھ دن اس کو برداشت کریں اور اللہ کے یہاں اس جو ہے مجاہدہ اور برداشت کے نتیجے میں جو ثواب مل رہا ہے اس کو کما لیں. اب اس قتل کے گنہگار تو نہ بنے. معذور بچے کو مار ڈالنا یا کسی مریض کی جان لے لینا، چاہے کتنا ہی وہ مریض معذوری کے اس میں پہنچ گیا ہو، یہ قتل کے گناہ میں آتا ہے. اس لیے اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، دوا کرنی چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، یعنی اتنی گنجائش دی گئی ہے کہ آپ بہت مہنگا علاج نہ کریں، آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے علاج کریں. مثلاً آپ کے باپ بالکل لا علاج مرض میں مبتلا ہیں اور آپ کو جو ہے ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے اور آپ کو جو ہے آئی سی یو میں ان کو رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کی استعداد نہیں ہے، تو شریعت یہ حکم نہیں دیتی کہ آپ ضرور مہنگا علاج کرائیں، آپ ضرور جو ہے اتنا جو ہے خرچ کریں، اس کو آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پہ رکھیں. اب جو ہے جو بھی آسان علاج ہو سکتا ہے، جو بھی اس لیے کہ ہومیوپیتھک کا علاج ہے، ایلوپیتھک کے جو علاج ہے، یونانی علاج ہے، دیسی علاج ہے اور دوسرے، اور اگر آپ علاج کرانے کی بالکل استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو آپ یوں تو کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے علاج میں لمبا علاج چلے گا اور اتنی استطاعت نہیں ہے تو آپ معمولی علاج کریں یا علاج چھوڑ دیں. تو ہو سکتا ہے کہ علاج چھوڑنے کی وجہ سے بھی آپ اللہ کے یہاں گنہگار نہ ہوں، ترک علاج کی وجہ سے آپ گنہگار نہ ہوں، لیکن جو ہے آپ علاج بھی نہ کریں اور جو ہے اس کو زندہ رہنے کا حق بھی نہ دیں اور اس کو جو ہے موت کے آغوش میں اتار دیں، اس پہ آپ گنہگار ہو جائیں گے. لہذا آپ معمولی اپنی حیثیت کے مطابق علاج کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں. جو چیز اللہ کے اختیار کی ہے اس میں ہم اپنی دخل اندازی کریں گے تو اللہ رب العزت کے چادر میں ٹانگ اڑائیں گے، اس میں ہماری پھر پکڑ ہو جائے گی اور وہ اس کا ہمیں حق نہیں ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ معذوروں کے، بچہ معذور ہو یا بڑے معذور ہو، لا علاج مرض میں مبتلا ہو، اس میں علاج کرانا چاہیے. علاج مہنگا نہ کر کے آسان علاج کرانا چاہیے، اور یا علاج اگر جو ہے مہنگے کے علاوہ پایا نہیں جاتا تو آپ زیادہ علاج اگر نہ کریں، صرف خدمت ہی کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اگر اس کی صحت مقدر نہیں ہے تو اللہ اس کو آپ اٹھا لیں، اس کی تکلیف دور فرما دیں، موت دے کر اس کی تکلیف دور فرما دیں یا صحت دے کر اس کی تکلیف دور فرما دیں. یہ دعا کریں تو بس اتنی دعا کر لینے کے بعد انشاءاللہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر صحت مقدر نہیں ہے تو اس کی وفات جلد ہو جائے گی، تو اللہ سے وفات مانگے، ہم اس کو موت دے دیں. ہم موت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ تو شریعت میں یوتھینزیا کی اس طرح اجازت نہیں ہے، نہ کسی معذور بچے کو ماں کے پیٹ میں قتل کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی جو ہے اس کے پیدا ہو جانے کے بعد اس کو مار ڈالنے کی اجازت ہے اور نہ ہی جو ہے کسی مریض کو بھی جو ہے موت کا انجیکشن دینے کی اجازت ہے. یہ سب موت دینا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ورنہ ہم گنہگار ہوں گے. تو یوتھینزیا جو مغربی نظریہ ہمارے علاقوں میں چلا آ رہا ہے، ہم کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور شرعاً یہ بالکل حرام ہے.